कराची में डाकू राज, जौहर मोड़ में डकैती मुजाहमत पर 2 शहरी कत्ल, डाकू हलाक। सिक्योरिटी गार्ड कावर मुबीन राहगीर अब्दुल वहीद जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। 3 डाकुओं ने तामीराती कंपनी के मुलाजिम को लूटने की कोशिश की। शहरियों ने मुबैना डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, तशद्दुद भी किया। शहरियों के एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। कारसाज हादसा केस, मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मंजूर, 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। आमिना के अहले खाना को 5.5 करोड़ से ज्यादा दियत की रकम अदा की गई। आमिना के रिश्तेदारों को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। फरीकैन के दरमियान दियत का मुआहिदा शरीयत के तहत पाया। मुआहिदा किसी दबाव के बगैर अल्लाह की रजा के लिए किया। आमिना के अहले खाना का मौक़िफ़, अगर अदालत से हक़ाइक़ छुपाए तो आप अल्लाह को जवाब दे होंगे। अदालत के रिमांड। नशियात एक्ट केस में मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज, 9 सितंबर को सुनाया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 लग्जरी गाड़ियां खरीदने का मामला। सिटी 21 की खबर पर जमात इस्लामी भी मुतहर्रिक, फैसला अदालत में चैलेंज कर दिया, मौक़िफ़ अपनाया। ब्यूरोक्रेसी के लिए 2 अरब रुपए से 138 बड़ी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। अवाम के टैक्स के पैसे को अवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अदालत ने आइंदा समात तक गाड़ियों की खरीदारी रोक दी। फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा कि सिंध हुकूमत शाखर्चियां कर रही है। शहर कायद में सड़कें हैं न पानी, सीवरेज का निज़ाम भी तबाह है। असिस्टेंट कमिश्नर को 1000 सीसी गाड़ियां फराहम की जाएं। 1000 सीसी गाड़ी से ज़्यादा उन पर जो है पाबंदी लगाई जाए। जब आपके पास पैसा नहीं है, आपकी माशी सूरत-ए-हाल ख़राब है, तो फिर आपके अलले तलले ये शाखर्चियाँ अवाम के टैक्स से नहीं चलेंगी। लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी की सिंध असम्बली में भी गूंज। पीटीआई का गाड़ियों की खरीदारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। पीटीआई के सरबुलंद खान ने सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। बोले, नई गाड़ियों की खरीदारी पर 2 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं, हुकूमत के शाही अखराजात कम किए जाएं। सिंध असम्बली में ब्रांडेड पानी के बोतलों के इस्तेमाल पर पाबंदी का मामला। सिंध सरकार के फैसले को सूबाई वज़रा ने हवा में उड़ा दिया। सिंध असम्बली में वज़रा के दफातर में ब्रांडेड पानी के बोतलों का इस्तेमाल। सिक्योरिटी एहलकारों ने भी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद ना किया। स्टाफ को पानी की बोतलें अंदर ले जाने की खुली छूट दे दी। सूबाई वजीर मेहनत और अफराद क़ुव्वत शाहिद अब्दुल सलाम थईम के स्टाफ ने भांडा फोड़ दिया। कहा, बोतलें मिनिस्टर साहब के लिए ले जाई जा रही हैं। मिनिस्टर शाहिद अब्दुल सलाम ब्रांडेड पानी इस्तेमाल करते हैं। सिंध असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन की अदम शिरकत पर चेयरमैन PAC बरहम। निसार खोड़ो बोले, पार्लिमानी फोरम को गैर संजीदा लिया जा रहा है। 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ, रिकॉर्ड समेत पेश हो जाए। अफसरान की गैर संजीदगी काबिल कबूल नहीं। बड़े बड़े इदारे PSO के नादहिंदा निकले। सुई नॉर्दर्न गैस का पाइपलाइन 506 अरब रुपए की नादहिंदा। 186 अरब से जायद रकम पावर सेक्टर पर वाजिबुल अदा। PSO का माली बहरान संगीन हो गया। PSO के मुख्तलिफ सेक्टर पर मजमूई वाजिबात 781 अरब तक पहुँच गए। 1 माह में PSO को सिर्फ 10 अरब रुपए की अदायगी की गई। प्रिंसिपल के दफ्तर में घुसना महंगा पड़ गया। 6 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लियारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल नसरीन ने मुकदमा दर्ज कराया। कहा, बोगस डॉक्यूमेंट्स रखने वाले तलबा को बुलाया तो वो मुश्तइल हो गए। तलबा ने जबरदस्ती ऑफिस में घुसकर हिरासा किया, गालियां दी। चाकीवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। नर्सें आज लियारी जनरल अस्पताल का बायकॉट करेंगी। खुदा अपनी शहादतें दे रहे हैं इस मुल्क की अज़मत के लिए, इस मुल्क की बका के लिए। ये कुर्बानियाँ जारी और सारी हैं। अहद कर लें, तहिया कर लें कि हमें पाकिस्तान के लिए जीना है, पाकिस्तान के लिए मरना है। कराची में भी यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। बाबाए कौम के मज़ार पर अहम शख्सियात ने हाजिरी दी। गवर्नर सिंध, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और एयर वाइस मार्शल शहरियार खान शामिल। फूलों की चादर चढ़ाई, मुल्क की सलामती के लिए दुआ की।
مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے شاندار پریڈ، 74 رکنی دستے نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان نے کہا کہ پاک فضائیہ ہر لمحہ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہے، دشمن پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کا سوچے بھی نہیں۔ پاکستان کا امن ہماری اولین ترجیح ہے، جس کے لیے ہم دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنانے کی جرات اور طاقت رکھتے ہیں۔ ہمارا دشمن کو یہ دو ٹوک پیغام ہے: یہ دھرتی ہمیں اپنی جان و مال سے زیادہ عزیز ہے۔ آج یوم فضائیہ، راشد منہاج شہید کے مزار پر خصوصی تقریب شیڈیول۔ 65 کی جنگ احمد عالم کی داستان شجاعت کے بغیر ادھوری۔ پٹھان کوٹ حملے میں بھارت کے کئی جہاز تباہ کیے۔ اسکواڈرن لیڈر احمد عالم نے تنہا دشمن کی پوری فارمیشن کا صفایا کیا۔ 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیارے گرا کر عالمی ریکارڈ بنایا۔ پاک سرزمین کا دفاع مضبوط سے مضبوط تر۔ پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہازوں کی شمولیت۔ صدر مملکت کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کی بھی شرکت۔ آصف علی زرداری نے کہا، مضبوط نیوی سمندری سرحدوں کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ مسلح افواج کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ We need a strong navy to protect Pakistan's geo-economic interest. These ships will boost the capability of Pakistan Navy to defend our maritime boundaries. I'm glad that Pakistan Navy is playing an important role in the regional security by being part of a multinational maritime coalition. نے اپنے تجرباتی فیز کے دوران بڑی کامیابی کے ساتھ تمام ویپن سینسرز کا کامیاب تجربہ کیا۔ میرا اور میرے کرو کا یہ مقصد ہے کہ ہم اس جہاز کے فل کمبیٹ پوٹینشیل کو یوز کرتے ہوئے پاکستان نیوی اور پاکستان فلیٹ کے مشن میں کنٹریبیوٹ کریں۔ پاک بحریہ کے بیڑے میں جدید ترین 2 جہاز شامل، PNS بابر اور PNS حنین۔ جدید ترین آلات اور ہتھیاروں سے لیس ایک جہاز استنبول اور دوسرا رومانیہ میں تیار کیا گیا۔ PNS بابر بیک وقت سطح آب، زیر آب اور فضا میں لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ PNS حنین جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر، اینٹی شپ اور اینٹی ایئر وارفیئر کی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ پاکستان نیوی کے لیے بنایا گیا تیسرا آف شور پیٹرول ویسل ہے۔ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپنز اور سینسر سے لیس ہے اور کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کا حامل ہے، جو کہ امن اور جنگ دونوں موقعوں پر ایک طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ محکمہ اطلاعات سندھ کا افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین۔ خصوصی تقریب میں اہم سیاسی، سماجی، عسکری شخصیات کی شرکت۔ صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ، سعید غنی، ضیاء الانجار، اسپیکر اویس قادر شاہ، شرمیلا فاروقی، سعدیہ جاوید اور دیگر کی شرکت۔ شرکاء نے 6 ستمبر کو ہر محاذ پر ڈٹ جانے کا دن قرار دیا۔ کہا، ہم الگ الگ جماعتیں ہیں لیکن پاکستان کے لیے سب ایک ہیں۔ ہم بہت شرمندہ ہیں اپنے ان شہیدوں کی نشانیوں سے جن کو نقصان پہنچائے گئے۔ جب ملک کی بات آتی ہے، جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم سب ایک ہیں۔ کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ جی یہ اس وقت کہے کہ جی نہیں ہم نہیں اس پہ آتے۔ ہم سب قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آج یہ مضبوط افواج پاکستان کے جوان اپنی ہیبت اور اپنے ڈر کا لوہا منوائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے دشمن طاقتوں کے نفرت انگیز بیانیے کو ہم نے ہمیشہ منہ توڑ جواب دے کے بھیجا ہے، سوائے ایک بار کے جس میں چائے پلا کے بھیجا ہے۔ سپاسالار سید بھی حافظ بھی، ہم نے دشمن کو بھی چائے پلا کر بھیجا۔ گورنر کامران جیسوری نے افواج پاکستان کو ترقی کا ضامن قرار دیا۔
گورنر ہاؤس میں خصوصی تقریب، شہداء کی لازوال داستانوں پر دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ شہداء کے اہل خانہ کی ڈاکیومنٹری نے حاضرین کو آبدیدہ کر دیا۔ گلوکار عاصم اظہر نے شاندار پرفارمنس سے شرکاء کے دل۔ یوم دفاع پر سندھ اسمبلی میں مشترکہ قرارداد منظور۔ قرارداد صوبائی وزیر داخلہ اور قانون ضیاء الانجار نے پیش کی۔ قائد حزب اختلاف علی خورشیدی اور جماعت اسلامی کے محمد فاروق نے قرارداد کی حمایت کی۔ اجلاس پیر دوپہر 2 بجے تک ملتوی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ہیڈ آفس میں پرچم کشائی کی تقریب۔ میئر کراچی نے KMC افسران کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ میئر کراچی بولے، شہداء کی قربانیوں کے باعث آج ہم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ کمشنر کراچی کی جانب سے یوم دفاع پر ہاکی میچ کا انعقاد۔ نارتھ ناظم آباد کے اصلاح الدین ہاکی اکیڈمی میں خواتین کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بھی کھیل دیکھنے پہنچے۔ اسپورٹس اکیڈمی کو ارشد ندیم کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان۔ جیتنے والی ٹیم اصلاح اور رنر اپ ٹیم سمیرا 11 میں انعامات تقسیم کیے۔ کمشنر کراچی نے مرتضی وہاب کو شیلڈ پیش کی۔ 93% پانی مضر صحت ہے، خدا نہ خواستہ، تو میرے خیال میں یہ بچیاں ہاکی نہیں کھیل رہے ہوتے ابھی، تو میں سمجھتا ہوں وہ فٹنس کے معاملات کچھ ویسے ہی خراب ہو گئے ہیں، ذہنی فٹنس کے۔ ہمیں اس ذہنی فٹنس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اس ذہنی فٹنس کو ہم ٹھیک کر کے دیں گے۔ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ستمبر کو ہوگی۔ تیاریاں شروع، مساجد میں چراغاں، گھر گلیاں اور بازار سجنے لگے۔ درود و سلام کی روح پرور محافل نبی مہرباں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ یوٹیلیٹی سٹور سے بیشتر اشیاء غائب، متعدد شیلف خالی۔ یوٹیلیٹی سٹورز حکام کی جانب سے 48 برانڈز کی 800 مصنوعات تصدیق کی جا چکی ہیں۔ چینی، آٹا، گھی، دالیں، چاولوں پر سبسڈی تاحال بحال نہ ہو سکی۔ اسٹریٹ لائٹ کی جگہ تاروں کی بھرمار، کورنگی ڈرائیونگ لائسنس کے سامنے دونوں چاراہوں پر پول جھک گئے۔ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث کسی بھی وقت حادثے کا خدشہ، شہریوں کی درخواست کے باوجود انتظامیہ اور نہ ہی کے الیکٹرک پہنچی۔ جب یہ ہلکا ہلکا سرکنا شروع ہوا ہے اور ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی گر جائے گا، صرف تاروں کی وجہ سے رکا ہوا ہے یہ، اور ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا، سمجھ لیں 12 گھنٹے سے اوپر ہو چکے ہیں۔ حکومت سے اپیل کرتا ہوں میں، یہ جو اس طرح کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں کھمبے کے، بالکل یہ ادھر ہو گیا ہے، اس کے نیچے کوئی بھی جانی نقصان بہت